وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون گزشتہ خطبات جمعہ سے خواتین کے حوالے سے اور کچھ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے جن گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات کہ اسلام نے دیگر مذاہب اور ادیان کے مقابلہ میں خواتین کو، عورتوں کو عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہرایا ہے۔ اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو اس کو نصف آدھا ایمان قرار دیا ہے، ماں کے روپ میں ہے تو دنیا کے کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ ماں کو اف تک بھی کہے، اور لا کے جنت کو ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا۔ اور تو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو یہاں تک ارشاد فرما گئے کہ بس وقت پہ عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، نیکوکار خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، عزت کے ساتھ، عفت و عصمت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لے، آٹھوں دروازے جنت کے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ جا جس دروازے سے دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما گئے کہ دنیا کے اندر اپنے جسم کی نمائش کرتی رہی، دنیا میں ناجائز تعلقات کے پیچھے بھاگتی رہی، ایسا لباس پسند کیا کہ جس کو پہننے کے بعد غیروں کو مائل کرے، خود مائل ہو، فیشن لیبل سر
چہرے پہ جو کچھ حسن اور خوبصورتی کے لیے کرتی ہے غیروں کو دکھانے کے لیے، کہا پھر یہ سن لے قیامت کے دن جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کے نصیب اور مقدر میں نہ ہوگی۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ آیت کریمہ ہے ہی اس سورت کے اندر جس سورت کا نام ہی النور روشنی ہے۔ اس سورت کا نام ہے النور روشنی۔ واضح الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کہ ان الذین، سن لے وہ لوگ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت، یحبون، جن کی منشا، جن کی چاہت، جن کی کوشش، جن کی پسند کیا ہے، ان تشیع الفاحشہ، فحاشی پھیلے، عریانی عام ہو، بے راہ روی کو پسند کرتے، فی الذین آمنوا، کن لوگوں میں؟ اہل ایمان، جو اہل ایمان میں فاحشہ کو پھیلانا چاہتے، جو اہل ایمان میں بے راہ روی کو عام کرنا چاہتے، سن لیں لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر ہی دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر ہی دردناک عذاب ہے۔ کیا دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر؟ بے شمار۔ پہلے فاحشہ کو سمجھیں، یہ فاحشہ کیا ہے جس کو پھیلانے سے دنیا میں دردناک عذاب ملتا؟ فاحشہ، میں آج سے کچھ سال پہلے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ بلیک اینڈ وائٹ دور میں سکرین چلتی تھی اور سکرین کے سامنے سب بیٹھے، ماں اپنے جوان بیٹوں کو لے کر، بھائی جوان بہنوں کو لے کر، باپ جوان بیٹیوں کو لے کر بیٹھے، اور سامنے سکرین کے اوپر ایک مووی، ایک فلم وہ سٹارٹ ہو جاتی۔ سٹوری کیا ہے؟ سٹوری ہے وہی گھسی پیسی، ایک نوجوان لڑکی کا لڑکے سے معاشقہ شروع ہو جاتا۔ غور کریں، لا شعوری طور پہ، نادانستہ طور پر، یہ فیملی کے تمام افراد، یہ خواتین، یہ بچے، یہ مرد، یہ بوڑھے، یہ نوجوان، ان سب کی ہمدردیاں ان دونوں کے ساتھ جڑی، لا شعوری طور پہ۔ یہ ہے وہ صلیبی جنگ جو انہوں نے ہمارے گھروں میں، ہماری بیٹھک میں، ہمارے پہلو میں بیٹھ کر ہم سے لڑی، لا شعوری طور پر۔ ماں باپ کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ، بیٹوں کی ہمدردیاں بھی ان دونوں کے ساتھ، بیٹیوں کی ہمدردیاں اور محبتیں بھی ان دونوں کے ساتھ۔ اور کبھی غور کیا کہ لا شعوری طور پر پوری سٹوری کے اندر ماں باپ کو بطور ویلن پیش کیا جاتا، ماں باپ کو بطور ویلن پیش کیا جاتا۔ کیا ایسا ہوتا نہیں دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، یہ اٹھتی ہے، ماں سوئی ہے، باپ سویا، اور یہ چھپ کے اپنے آشنا اور عاشق سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، تو سب کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اسی فاحشہ عورت کے ساتھ ہیں، کہیں باپ کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں ماں کی نگاہ نہ اکھل جائے۔ غور کریں کہ پوری سٹوری میں جب باپ بیٹی کو علم ہونے کے بعد روکتا ہے، یہ غلط راہ ہے، اگر بیٹے کو ڈانٹا جاتا ہے تو سب کی ہمدردیاں پھر بھی ان دونوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کو بطور ویلن پیش کیا جاتا ہے۔ اولاد کے دل کے اندر اس پوری سٹوری میں ماں اور باپ کی نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ہے ان تشیع الفاحشہ۔ جب یہ فاحشہ ماں نے اور باپ نے اپنی اولاد کو پہلو میں بٹھا کے عام کیا، کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے،
کیا یہ بیٹی پھر ماں باپ کے لیے عذاب نہیں؟ جب بیٹی کہتی ہے گولیاں کھا کے نگل کے مر جاؤں گی اگر میری فلاں جگہ تو نے شادی نہ کی، ماں باپ کے لیے عذاب نہیں؟ کیا اس والدین کے لیے عذاب نہیں جن کا جوان بیٹا زہر کھا کے جان دے دے کہ آپ نے میری فلاں جگہ شادی کیوں نہیں کی؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا، کیا یہ ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب نہیں؟ پھر دور بدلتا ہے، پھر کمپیوٹر کا دور آتا ہے، اچھے اچھے فوائد دنیا کے سامنے پیش کیے گئے، لیکچرز ہوئے، ایڈیشن لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں، ترقی پہ چلنا ہے، اسے سیکھنا ہوگا۔ پھر انہوں نے دیکھا جب یہ کمپیوٹر اچھی طرح عام ہوا، حتیٰ کہ مذہبی لوگوں کے گھروں کے اندر بھی عام ہوا، یک لخت حملہ کیا اور گندگی ہی گندگی کو پھیلا کے رکھ دی۔ پھر وہ دور بھی جاتا رہا، پھر اس سے بھی آگے پھر یہ موبائل کا دور آتا ہے۔ آغاز میں اس کے بھی اچھے اچھے فوائد، جب یہ موبائل ہر جیب میں گیا، ہر پاکٹ میں گیا، معصوم بچے کے ہاتھ میں گیا، لڑکپن کی عمر میں ہماری بیٹی کی ہاتھ کے اندر گیا، جب یہ خوب عام ہوا پھر یک لخت حملہ ہوا، گندگی ہی گندگی، نجاست ہی نجاست، اور پھر گندے پیکیجز، اور پوری دنیا کے اندر یہ واٹس ایپ اپنی فری تم کو خدمات دے رہا ہے، کبھی نہیں سوچا کیوں دے رہا ہے۔ پھر وہاں ہم نے فاحشہ کو عام کیا، وہ بلیک اینڈ وائٹ دور سے شروع ہوئے، کمپیوٹر سے نکلتے نکلتے موبائل تک پہنچے، پھر وہ ہمارے گھر میں گھسے، میری بیٹی، میرا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا لڑکپن میں ہمارے ہاتھوں کے اندر سے موبائل کو چھین کے اپنے لحاف، اپنی چادر اور اپنے بیڈ کے اندر ہے، اور وہ انگریز، وہ پروپیگنڈا سازش کرنے والا وہ میری بیٹی اور بیٹے کے ساتھ رات بھر گزارتا۔ ہینڈ فری کانوں میں لگی ہے، اور موبائل، آنکھیں موبائل کی سکرین کے اوپر ہیں، بس ہاتھ یہ فنگر ہے، یہ ٹچ کرے گا، دنیا کی ہر گندگی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ کہ یہ حقیقت نہیں؟ کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن مجید کی سورت کا مطالعہ کریں جس کا نام ہی النور، روشنی ہے، روشنی روشنی، جس کو روشن خیالی یہ لوگ کہتے ہیں، وہ روشن خیالی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ تو اندھیرا ہے۔ روشنی یہ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون، دنیا میں عذاب آئے گا، اور مت سمجھیے کہ یہ عذاب صرف آخرت میں آتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عذاب آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، میں اس کو سنا کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں تین قسم کے عذاب اس دنیا میں میری امت پہ آئیں گے، تین قسم کے عذاب۔ اب آپ ان تین قسم کے عذابوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پہلا عذاب، انہیں زندہ زمین میں دھنسایا جا سکتا ہے، زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ عذاب نمبر 2 کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، پتھروں کی برسات۔ عذاب نمبر 3 کہا ان کے چہروں کو بندر و خنزیر کے چہرے میں تبدیل کیا جا سکتا، پتھروں کی بارش، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، انہیں زندہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ صحابی سوال کرتے ہیں متی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، کب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 گناہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا یہ ان 3 میں سے کوئی ایک عذاب یا تینوں عذاب آ سکتے ہیں جب میری امت میں 4 قسم کے گناہ عام ہو جائیں گے۔ یستحلون الحراء والحریر والخمر
والمعازب. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. کہا یستحلون الحرا، جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا. میں نے عام کا لفظ بولا ہے، وگرنہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کا معنی ہے یستحلون الحرا، کہ میری امت کے اندر لوگ زنا کو جائز سمجھیں گے. یستحلون الحرا، زنا کو جائز سمجھیں گے، جائز قرار دے دیا جائے گا. میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ کے اندر بھی ایک سوال کیا تھا کہ مجھے ذرا بتلا دیجئے کہ جب یہ جوان بیٹا کسی غیر محرم لڑکی کا ہاتھ پکڑے گھر آتا ہے اور آ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی جوان لڑکی کسی نوجوان کا ہاتھ پکڑے گھر آتی ہے، ماں سے کہتی ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا یستحلون الحرا. پہلا جرم یہ ہوگا کہ زناکاری کو جائز سمجھیں گے، عام ہو جائے گا. یستحلون الحرا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہرا کیا ہے. یہاں آپ نے یستحلون الزنا کیوں نہیں کہا؟ یستحلون الحرا. زنا صرف حدود کو کراس کرنا نہیں ہے، شیطانی خواہش کو پورا کرنے کا نام زنا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا. وہ گھوسا موبائل ہاتھ میں اور کانوں میں ہینڈ فری، لحاف منہ کے اوپر، چادر منہ کے اوپر، رضائی کمبل چہرے کے اوپر، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ میری بیٹی میرے بیٹے اور میرے نوجوان کے ساتھ لیٹا ہے. کہا یستحلون الحرا، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی، اور آنکھ کا زنا غلط دیکھنا ہے. یہ کان بھی زنا کرتے، کانوں کا زنا غلط سننا ہے. ہاتھ بھی زنا کرتے، ہاتھ کا زنا غلط چھونا ہے. آغاز ادھر سے ہوتا ہے، آنکھوں اور نگاہوں سے ہوتا ہے. کہا یستحلون الحرا. بچنا چاہتے ہیں بے راہ روی سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھیں. یہ گندے پیکیجز ختم کر دیں. یہ جو مفت میں ہم کو اپنی خدمات دے رہے ہیں نا، یہ وہ حملہ ہے، یہ وہ حملہ ہے، یہ وہ وار ہے کہ ان کے اندر سے ایمان کی حرارت کو، غیرت کی حمیت کو ختم کر دو. پھر جب ایمان اور غیرت رہے گی نہیں، کون ہماری صف کے اندر آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا؟ یستحلون الحرا. کہا پہلا گناہ کیا؟ ہیرا، زنا عام ہو جائے گا. والحریر، ریشمی لباس پہننا شروع کر دیے جائیں گے. والخمرہ، کہا شراب کو جائز سمجھ کے پی جائے گی. والمعازف، میوزک، گانا بجانا، آلات موسیقی، کہا لوگ اس کو جائز سمجھیں گے. دیکھ لیں، لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے. استغفر اللہ. ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اور ایک مسلمان کی زبان سے یہ زہریلا جملہ، یہ شیطانی لفظ نکلتا ہم سنتے، موسیقی روح کی غذا. میرے پیارے پیغمبر کہے جب موسیقی عام ہو جائے گی، جب معازف آلات موسیقی عام ہوگا، پھر گناہ کی وجہ سے زلزلے آئیں گے، آسمان سے پتھروں کی برسات ہوگی، زندہ زمین میں دھنسایا جائے گا. آج کا مسلمان کہے یہ روح کی غذا ہے. استغفر اللہ. کہا یہ چار گناہ جب عام ہو جائیں گے، یستحلون الحرا والحریر والخمر والمعازف، زنا عام ہوگا، حریر و ریشم پہننی شروع کر دی جائیں گے مرد، شراب پی جائے گی، موسیقی آلات موسیقی ناچ گانا عام ہو جائے گا. کہا پھر کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ ان تین عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب میری امت پر بھیجیں گے. اللہ بھیجیں گے. تو دنیا میں عذاب آتے، کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو فاحشہ کو عام کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے. یہاں ایک رک کے میں ضمناً بات ہے یہ تو کروں کہ جب والدین خود دکھاتے
تو پھر شکوہ کرتی اچھے نہیں لگتے کہ ہماری اولادیں بگڑی ہیں اور بیٹی کہتی ہے میں نے فلاں گھر جانا ہے وگرنہ زہر کھا لوں گی، خودکشی کروں گی، کود پڑوں گی اپنے گھر کی چھت سے، بیٹا کہتا ہے زہر نگل کے مروں گا۔ یہ ایسے ہی نہیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی اپنی محنتیں ہیں، اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ یہ سورت کا میں نے نام لیا نور، آپ کو علم ہے ہمارے اسلاف باقاعدہ طور پر پابند کیا کرتے تھے، او خدا کے بندو اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ صورتیں ضرور پڑھاؤ ترجمے کے ساتھ۔ ان میں ایک صورت یہ ہوتی جس کا نام ہی النور ہے، روشنی، یہ پڑھاؤ۔ یہاں رک کے میں ایک بات عرض کروں گا، اکثر کرتا ہوں، آج بھی کروں گا۔ اس ماشاء اتنا بڑا مجمع ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے شہر سے بھی کچھ ساتھی تشریف لائیں، اللہ ان کا آنا بھی قبول کرے، اللہ ہمیں بھی اخلاص دے۔ اچھا وہ نوجوان ساتھی ہاتھ کھڑا کرے اس پورے مجمع سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے والد صاحب کو اور اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی کرتا ہے پسند؟ یہ دل کی کوئی اور بیماری والدین میں سے کسی ایک کو لگ جائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ماں باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، نہیں کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی ہو وہ نہیں پسند کرتا کہ ماں کو ہارٹ اٹیک آ جائے یا والد صاحب کو کوئی دل کا عارضہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ اچھا اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے والدین کو کوئی دل کی بیماری اور دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کی کوشش ہوگی کچھ بھی ہو میری والدہ اس تکلیف سے باہر آ جائے۔ تو کان کھول کے سنیے میری یہ بات، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے والد، آپ کے والد یا کوئی بھی بزرگ ہے، دل کی جتنی بیماریاں جتنے امراض ہیں، یہاں ڈاکٹر احباب بھی تشریف فرمائے، ان کو علم ہوگا کہ دل کی کتنی خطرناک قسم کی بیماریاں، ساری کی ساری بیماریاں مل کر ایک ساتھ کسی باپ یا کسی ماں کے دل کے اوپر حملہ کر دیں، اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتے؟ بہت تکلیف ہوگی، ساری بیماریوں نے حملہ کر دیں۔ لیکن سنیے، تمام کی تمام دل کی بیماریاں ایک ساتھ اکٹھی ہو کر حملہ کر دیں، تب اس بوڑھے باپ کو، بوڑھی ماں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف تب ہوتی ہے جب ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے شادی کروں گا وہاں کروں گا وگرنہ گولیاں کھا کے مر جاؤں گا۔ یہ بیٹی نہیں جانتی کہ تب اس ماں کے اوپر کیا بیتتی ہے، اس باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے جب یہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے تو جاؤں گی تو اسی گھر کے اندر جاؤں گی وگرنہ میری لاش مجھے دفن کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں جانتی کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل کے اندر اتنی سخت موجود ہے کہ دل کی تمام بیماریوں کا سامنا کر سکے، ان کے اندر اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ جوان بیٹی اور بیٹی کے اس لفظ کا، اس جملے کا مقابلہ کر سکے۔ جیتے جی مار دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو عرض کر رہا تھا ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشہ، فاحشہ کو روکیں، فاحشہ کو روکیں، بے حیائی کی راہ میں رکاوٹ۔ دو چیزیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں تو امید ہے کافی حد تک فاحشہ کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا۔ دو چیزیں کون سی ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ پہلی چیز، جہاں شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ قانون دیا ہے خود عمل کرو، خود گناہ سے بچو، نیکی کرو، وہاں شریعت اسلامیہ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں بھی دی۔ ان میں سے ایک پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہے تو بھائی ہونے کی حیثیت سے، خاوند ہے تو خاوند اور شوہر ہونے کی حیثیت سے، یہ تمام کے تمام اس بات کے پابند ہیں خود بھی دین پہ عمل کریں اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی دین پر عمل کرنے کا پابند کریں۔
خاوند ذمہ دار ہے کہ بیوی کو دیندار بنائے، باپ کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ بیٹی کو پردہ کرائے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کو پردہ کرائے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو پردہ داری کا حکم دے ادب و احترام کے ساتھ۔ پہلا کام یہ کرے کہ اپنے گھر کی خواتین کو زینت دین اور آراستہ کرے دینی تعلیمات سے، انہیں پردے کا پابند کرے۔ یہ جو ایک لاجک، عجیب و غریب لاجک ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جناب پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، یہ ایک غلط لاجک ہے۔ قرآن مجید نے جب پردے کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عجیب طرز اختیار کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اللہ اکبر، ونساء المؤمنین یدنین علیہن۔ قرآن مجید نے کہا اے نبی، اللہ قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ سب سے پہلے جنہیں پردے کا پابند کیا گیا، اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر ان سے پاکیزہ دل کسی خاتون کا ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ شک کرتا ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جن خواتین کو پردے کا پابند کیا ان کے دل کے اندر کو میل کچیل تھی، العیاذ باللہ، ایسا انسان تو کافر ہے، اس کا تو ایمان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ کہ نبی کے ازواج کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی میل کچیل تھی؟ نبی کی بنات اور بیٹیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل صاف نہیں تھے؟ استغفر اللہ۔ پھر دوسری بات یہ نہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ ان خواتین کو کہیے کہ پردہ کریں۔ اللہ کی قسم ان خواتین کو جن مردوں سے پردے کا حکم دیا، تاریخ انسانیت میں ایسے پاکیزہ مرد بھی کہیں موجود نہیں۔ ابو بکر سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہے اس دنیا میں؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب عمر سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہے اس دنیا میں؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب عثمان و علی سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہے اس دنیا میں؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی نہیں ہے۔ پردہ کن کو کہا؟ ازواج کو، بنات رسول کو علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ۔ کرنا کن سے ہے؟ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ سے، بدریوں سے، اور جن کے فضائل سے قرآن بھرا ہوا، جن کے فضائل سے حدیث بھری ہوئی، جن کا ذکر تورات میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جن کی بشارت قرآن مجید کے اندر۔ کہا عظیم خواتین، تم نے پردہ کرنا ہے، کن سے کرنا ہے؟ اس امت کے عظیم مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ اللہ، میں اور آپ کس بات کی مولی؟ اللہ، پہلا کام پردے کا پابند کریں، پردے کا پابند کریں۔ یہاں یہ بھی مصیبت ہے، کسی بہن نے درس سنا، کوئی خطبہ سنا، کسی مجلس میں گئی، اسے اللہ نے دین کی سمجھ دی، اس نے پردہ شروع کیا۔ یا ایسے بھی بدماش اور بدبخت لوگ موجود ہیں، وہ رشتے میں کوئی بہنوئی ہوتا ہے، کوئی ماموں، کچھ چچا زاد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب اس سے پردہ وہ شروع کرتی ہے، آگے سے بکن بکواس کرتی، ہم کوئی بدماش ہیں، ہم سے پردہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو واقعی بدماش ہے۔ بدماش کس کو کہتے ہیں؟ بدماشوں کو سینگ لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پردہ نہیں ہوا علیہ السلام۔ پردے کی آیات کے اترنے کے بعد خواتین، اس دور کی خواتین رسول اللہ سے پردہ کرتی تھیں علیہ السلام۔ آپ جب ان سے کلام کرتے تو خواتین پردہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھتی، اور پردے کی آڑ میں آپ ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے نہیں پردہ ہوا، تو اس سے پردہ ہوا، تمہیں تکلیف ہوئی ہے میں بدماش ہوں، تو واقعی بدماش ہے، تو 10 نمبر کا بدماش ہے۔ تو یہ پردے سے تکلیف ہوئی، اور بدماشی کس کو کہتی ہے، غنڈہ گردی کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلی چیز ہے پردے کا پابند کریں، اور انہیں سکھلائیں، فاطمہ کی سیرت بتائیں، امی عائشہ کی سیرت بتائیں رضی اللہ تعالی عنہن، صحابیات کی سیرت پڑھائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، کہ اپنے بچوں کو خدا کا واسطہ ہے، انہیں بھی شرم و حیا کا درس دیں۔
جو باپ خود غیرت مند نہیں وہ کیا بیٹی کو غیرت کا سبق دے گا؟ جس بھائی کے اپنی دل اور ضمیر کے اندر حیا اور شرم موجود نہیں وہ بہن کو کہاں دوپٹے کا سبق دیتا پھرے گا؟ نوجوانوں کو بھی غیرت کا سبق دیں، انہیں بھی حیا کا سبق سکھائیں اور صحابہ کی سیرت ان کو پڑھائیں، ان کو مسجد سے دور نہ کریں، مسجد کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں، علماء کے قریب کریں، اس موبائل سے ذرا ان کو دور ہٹا دیں، اس کے نقصانات ان کو بتائیں۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ حالات اتنے بگڑے ہیں، یقین کریں کہ یہ مسجد ہے اور عزت دار لوگ ہیں، بات کہتے ہوئے زبان کب کپاتی ہے کہ ہم نے تو ایسے کیسز کو پڑھا ہے اخبارات کے اندر، اب تو ویڈیوز بھی آتی کہ فاحشہ عام ہے، گندگی عام ہے، غلاظت عام ہے، دیکھنے کے لیے غلاظت، سننے کے لیے غلاظت، بولنے کے لیے غلاظت۔ بتائیے یہ بے حیائی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم نے تو یہاں تک کیسز پڑھے ہیں کہ باپ بیٹی سے مکالمہ کرنے سے باز نہیں، بھائی بہن کے کیسز نکاح اخبارات کی زینت ہی بنتے رہے۔ استغفر اللہ کہ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ النور کہا کان کھول کے سن لو، جو فحاشی کو عام کرتی ہیں دنیا میں ان کو عبرت بنا دیا جائے گا۔ کس منہ سے وہ باپ زندگی گزارے گا؟ کس منہ سے وہ بھائی ساری عمر گزارتا رہے گا؟ اگر یہ دو کام کرنے، نمبر ایک پردے کا پابند کریں اور نوجوانوں کو غیرت اور حیا کا سبق دیں۔ دوسرا کام جو بڑا اہم ہے، یہاں میں اس کام کو بیان کرنے سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے بھائی عمران لطیف حافظہ اللہ کا، انہوں نے یہ بڑی پیاری بات مجھے کہی، اور دوسری بات کی ہو جو اللہ کے رسول نے کہی، نکاح کو آسان کرتے ہیں۔ یہ مستشرقین جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں علیہ السلام بے راہ روی نہیں تھی، کوئی کیسز ایسے نہیں آتے تھے زنا کے، بدکاری کے، اگر کوئی تھے بھی تو پڑھ کے دیکھیں کہ جس خاتون سے گناہ ہوا جب تک وہ اپنے آپ کو رجم کروا نہ بیٹھی اسے سکون ہی نہیں ملا۔ بھائی اللہ کے رسول غلطی ہوئی ہے، کہا غلطی تو نے کی ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ اس کا کیا قصور ہے، جا جب وضع حمل ہوگا پھر آنا، پھر آئی وضع حمل ہوا ہے، کہا وضع حمل ہوا، گناہ تو نے کیا، اس کا کیا قصور ہے، جب تک کھانا نہ کھا لے تجھے رجم نہیں کیا جائے گا۔ بچے کو دودھ پلاتی رہی، پھر پلٹی، ہاتھ میں روٹی کا لقمہ، کہا گناہ ضمیر پر بوجھ ہے، کیسے جیو گی، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ، کہا اس خاتون کو لے جائیے اور اس کو رجم کر دیجئے۔ کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اس دور کے جو مربی تھے، جو حاکم تھے محمد علیہ السلام، انہوں نے نکاح کو بڑا آسان کر دیا تھا۔ مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے دینے کی بجائے اپنے بچے کا وقت پہ نکاح کریں، مت بھاگیں ان ڈگریوں کے پیچھے، بہت غلاظت ہے، بہت تباہی ہے، جیسے عمر بڑھتی ہے بہت تباہی بچتی ہے۔ وقت پہ اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں، بیٹیوں کو بیاہ دیں، یہ دو چیزیں کریں، پردے کی پابندی، نوجوانوں کو غیرت کا سبق سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو آسان کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کافی حد تک ہمارے گھروں کے اندر فاحشہ کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہ ایک اعلان ہے اور کافی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. اعلان یہ ہے کہ 21 نومبر بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمانیہ محلہ اسلام آباد 21 نومبر بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمانیہ محلہ اسلام آباد میں ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس کے اندر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عابد سلیمان روپڑی حافظہ اللہ تعالی، انجینئر ابو احمد محبوب حافظہ اللہ تعالی اور فضیلت الشیخ احسان الحق شہباز حافظہ اللہ تعالی، یہ علماء کرام وہاں تشریف لا رہے ہیں. تو تمام احباب سے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور شیوخ کے بیانات کو سماعت فرمائیں. یہ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. سب سے پہلے ہماری مسجد کے ایک بزرگ ہیں، نمازی ہیں، بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے. دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ایک اور دعا کی درخواست ہے، یہ کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہے. دعا کریں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما، وافر عطا فرما، ان کی کاروباری پریشانیوں کو رفع فرما. ایک بہنہ کی طرف سے دعا کی درخواست کی گئی ہے، انتہائی پریشان ہے. دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس بہن کی پریشانی کو دور فرما دیں. ایک اور دعا کی درخواست ہے، یہ سب کے لیے ہی دعا کر دیں. اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے لوگ اللہ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ہم جسمانی طور پر کم، روحانی طور پر زیادہ بیمار ہیں. اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو بھی اللہ شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے جو دل ہیں بیمار ہو چکے ہیں، اللہ دلوں کے اوپر منافقت کے بڑے حملے ہیں، اللہ دلوں کو نفاق سے پاک کرتے. اللہ دلوں کے اندر ناجائز محبتیں بڑی آ جاتی ہیں، اللہ دلوں کو ناجائز محبتوں سے پاک اور صاف کر دے. اللہ دلوں کے اوپر گناہ کے بڑے خیالات حملے کرتے. اللہ اپنی رحمت خاص سے دلوں کو ان گناہوں کے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لیں. اللہ دلوں کے اوپر حسد کے، بغض کے، کینے کے، عناد کے، نفرت کے حملے ہوتے رہتے ہیں. اللہ دلوں کے ان بیماریوں سے بچا لیں. اللہ دلوں کے اندر دنیا کا لالچ طمع آتا ہے، اللہ اس دل کو دل کے لالچ و طمع سے محفوظ فرما دیں. اللہ اس دل کے اندر آخرت کا لالچ پیدا کر دے، جنت کا لالچ پیدا کر دے. اللہ ہمیں جنت کے راستے کا راہی بنا دے. اللہ جنت کی سڑک کے اوپر ہم کو دوڑنا والا بنا دے. اللہ جہنم کی راہ سے ہم کو بچا لے. اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری خواتین کو باپردہ کر دے، باحیا کر دے. اللہ مسلمان خواتین کو باپردہ کر دے، باحیا کر دے. اللہ ہماری اپنی بیٹیوں کو اللہ عزت کی حفاظت کرنے والی بنا دے. اللہ ہماری بہنوں کو اپنی دوپٹے کی حفاظت کرنے والی بنا دے. اللہ ہماری خواتین کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے بنا دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اندر غیرت اور حیا کو پیدا کر دے. اللہ ان کی رگوں کے اندر خون کے ساتھ غیرت کا جوش بھی پیدا فرما دے. اللہ آج کے نوجوان کو بے راہ روی سے بچا لے. اللہ شیطان کی راہ سے اللہ اس کو بچا لے. اللہ اسے اپنے دین کا خادم اور نوکر بنا لے. اللہ اسے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اللہ اس کو راتوں کو اٹھ کے اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے. اللہ اپنے سامنے سر کو جھکانے والا بنا دے. اللہ آج کے نوجوان کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دے.
اللہ اس سے دین کا کام لینے والا بنا دے، اللہ اسے دین کا سپاہی بنا دے، اللہ اپنی فوج کا اس کو اللہ سپاہی بنا دے، اللہ اس کو عزتوں کا محافظ بنا دے، اللہ آج کے نوجوان کو عزتوں کا محافظ بنا دے، اللہ عزتوں کا محافظ بنا دے۔ اللہ میں آخر میں آپ سے دعا کرتا ہوں، درد دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو بھی زندگی دینا تو اللہ نیکی والی زندگی دینا، ہدایت والی زندگی دینا، ایمان والی زندگی دینا، اللہ موت دینا تو ایمان کے ساتھ موت دینا، اللہ موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے، اللہ قبر میں جائیں تو ایمان اور توحید کے ساتھ قبر میں جائیں، اللہ قبر میں جائیں تو ایمان اور توحید کے ساتھ قبر میں جائیں، اللہ قبر میں جائیں تو بخشش اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ لے کر قبر میں جائیں، اللہ جمیع کائنات کے ایمان والے توحید والے جو فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سب کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دے، اللہ بڑے ہمارے بھائی بہنیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ والدین کا اولاد کو تابع دار بنا دے۔ اللہ میں آخر میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو حادثات سے بچا لے، اللہ معذوریوں سے بچا لے، اللہ اپاہج ہونے سے بچا لے، اللہ رذیل عمر سے بچا لے، اللہ مہلک بیماریوں سے بچا لے، اللہ مہلک بیماریوں سے بچا لے، اللہ ذلت والی زندگی سے بچا لے، اللہ زندگی دینا تو صحت و ایمان والی زندگی دینا، وقار والی زندگی دینا، شان والی زندگی دینا، ایمان والی زندگی دینا۔ اے اللہ میں آپ سے ملک کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو امن کا، ایمان کا، اسلام کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس ملک کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔